Welcome to Salsabil YouTube channel. Subscribe our channel to get notification of new videos. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین، جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں عبادت، قربانی اور تقوی آتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ پاکیزہ مزاح بھی فرمایا کرتے تھے؟ ایسا مزاح جس میں نہ کسی کی دل آزاری ہوتی تھی، نہ جھوٹ، نہ بے حیائی، بلکہ محبت، اخلاق اور مسکراہٹ ہوتی تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند مستند اور دلچسپ واقعات سنیں گے جو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بھی لائیں گے اور ایمان بھی تازہ کریں گے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، انشاءاللہ ہر واقعے میں ہمارے لیے ایک خوبصورت سبق موجود ہے۔ مدینہ منورہ کی پاکیزہ اور خوبصورت تاریخ جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے تقوی اور قربانیوں سے سجی ہے، وہیں اس مبارک معاشرے میں کچھ ایسے ایمان افروز لمحات بھی تھے جو دلوں کو چھو لیتے ہیں۔ صحابہ کرام میں ایک بہت ہی منفرد اور جلیل القدر انصاری صحابی تھے جن کا نام حضرت نعیمان بن عامر رضی اللہ عنہ تھا۔ وہ غزوہ بدر سمیت تمام بڑے معرکوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ شریک رہے۔ ان کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ وہ بہت زندہ دل اور خوش مزاج انسان تھے۔ وہ اکثر ایسی معصوم اور انکوئی شرارتیں کرتے تھے جنہیں دیکھ کر رحمت عالم پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر خوبصورت مسکراہٹ آ جاتی تھی، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معصومیت سے بہت پیار فرمایا کرتے تھے۔ تاریخ کی مستند کتابوں میں حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کا ایک ایسا ہی انوکھی شرارت کا واقعہ درج ہے جو انہوں نے براہ راست پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کے بازار میں کیا تھا، اور اس کا تذکرہ جب بھی ہوتا ہے سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن مدینہ منورہ کے بازار میں باہر سے کوئی تاجر آیا جو بہت ہی عمدہ، تازہ اور بہترین قسم کا گھی اور شہد بیچ رہا تھا۔ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ بازار سے گزر رہے تھے تو ان کی نظر اس بہترین شہد پر پڑی۔ انہوں نے سوچا کہ یہ شہد تو اتنا لاجواب ہے کہ یہ صرف اور صرف کائنات کی سب سے عظیم ہستی یعنی میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ہی پیش ہونا چاہیے۔ لیکن اس وقت حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کی جیب بالکل خالی تھی اور ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی مخصوص زندہ دل کا استعمال کیا اور اس تاجر سے کہا کہ تم یہ پورا شہد اور گھی اٹھاؤ اور میرے ساتھ چلو۔ وہ تاجر کو ساتھ لے کر سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچ گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری طرف سے آپ کی خدمت میں ایک ادنا سا تحفہ ہے، آپ اسے قبول فرمائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس سچے غلام کی محبت دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے تحفہ قبول فرمایا اور شہد اندر گھر بھجوا دیا۔ اب جیسے ہی حضرت نعمان رضی اللہ عنہ باہر آئے تو وہ اس تاجر کو وہیں چھوڑ کر خود چپکے سے وہاں سے نکل گئے۔ تاجر کافی دیر تک باہر کھڑا رہا اور جب اسے کوئی پیسے دینے نہ آیا تو اس نے مزار اقدس کے باہر کھڑے ہو کر آواز لگانا شروع کر دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے شہد رکھ لیا ہے تو مہربانی کر کے اس کی قیمت تو ادا کر دے کیونکہ مجھے واپس نکلنا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باہر تاجر کی یہ آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً باہر تشریف لائے اور حیرت سے پوچھا کیا وہ شہد تحفہ نہیں تھا؟ تاجر نے کہا کہ نہیں حضور، وہ شخص مجھے یہاں لایا تھا اور اس نے کہا تھا کہ قیمت آپ ادا کریں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سمجھ گئے کہ مدینہ کے اس البلی اور پیارے صحابی نعمان کی کوئی معصوم شرارت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اپنے پاس سے تاجر کو شہد کی پوری قیمت ادا کی اور اسے رخصت کیا۔ اس کے بعد جب ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت نعمان رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو آپ نے مسکرا
بلا کر ان سے پوچھا کہ نعمان، تم نے میرے ساتھ وہ کیا معاملہ کیا تھا کہ تحفہ کہہ کر شہد دیا اور قیمت مجھ سے ہی دلوا دی؟ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ نے بڑے ہی معصومانہ اور پیارے انداز میں سر جھکا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میرے جیب میں ایک درہم بھی نہیں تھا، لیکن میرا دل تڑپ اٹھ رہا تھا کہ وہ بہترین شہد صرف آپ کے ہی تناول فرمانے کے لائق ہے اور میں اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ شہد آپ تک پہنچ جائے اور قیمت آپ خود ہی ادا فرما دیں گے۔ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کا یہ محبت بھرا اور انوکھا جواب سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ایک نایاب مسکراہٹ آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس محبت پر انہیں دعاؤں سے نوازا۔ یہ سچا واقعہ امام ابن عبد البر کی کتاب الاستیعاب اور دیگر مستند تاریخی کتابوں میں موجود ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اس البیل صحابی کے ساتھ اس شفقت اور حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کے اس سچے اور خوبصورت واقعے نے آپ کے دل کو چھو لیا تو کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ اس پیاری اور سچی اسلامی تاریخ کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ابھی ویڈیو کو لائک کریں اور اکاؤنٹ کو فالو کریں تاکہ ایسی مزید نایاب اور ایمان افروز داستاں آپ کو ملتی رہیں۔ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ اور سویبت رضی اللہ عنہ کا دلچسپ واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ اور حضرت سویبت رضی اللہ عنہ کو چند صحابہ کے ساتھ سفر پر بھیجا۔ راستے میں حضرت نعمان رضی اللہ عنہ نے حضرت سویبت رضی اللہ عنہ سے کھانا مانگا، لیکن انہوں نے کہا کہ جب تک قافلے کے امیر واپس نہیں آتے میں سامان میں سے کچھ نہیں دوں گا۔ حضرت نعمان اپنی خوش مزاج طبیعت کے مطابق خاموشی سے آگے بڑھے۔ راستے میں کچھ دیہاتی ملے تو انہوں نے مذاق میں کہا کیا تم ایک مضبوط غلام خریدنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ نے کہا لیکن وہ کہے گا کہ میں آزاد ہوں، میری بات نہ ماننا۔ دیہاتیوں نے چند اون دے کر سودا کر لیا، پھر وہ حضرت سویبت رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہیں پکڑ لیا۔ حضرت سویبت رضی اللہ عنہ بار بار کہنے لگے میں آزاد آدمی ہوں، غلام نہیں۔ دیہاتیوں نے جواب دیا ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ تم یہی کہو گے۔ بعد میں باقی صحابہ آئے تو انہوں نے حقیقت بتائی۔ سب لوگ دیہاتیوں کے پاس گئے، اونٹ واپس کیے اور حضرت سویبت کو آزاد کر دیا۔ جب یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی اس واقعے کو یاد کر کے مدتوں ہنستے رہے۔ صحیح البخاری کتاب المناقب حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کی مزاح سے مدعی روایت۔ یہ واقعہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ اسلام میں جائز، سچا اور بے ضرر مزاح پسندیدہ ہے، بشرط یہ کہ اس میں کسی کی توہین، جھوٹ یا ظلم نہ ہو۔ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ اور شراب پینے والے شخص کا واقعہ۔ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ایک زمانے میں ان سے شراب نوشی کی غلطی بار بار ہو جاتی تھی۔ یہ اس دور کی بات ہے جب شراب کی حرمت نازل ہو چکی تھی اور وہ اس گناہ پر پکڑے جاتے تھے۔ جب بھی ان پر حد جاری کی جاتی وہ سچے دل سے توبہ کرتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان پر شرعی حد نافذ کی گئی۔ اس موقع پر ایک صحابی نے غصے میں کہا اللہ اس پر لعنت کرے، یہ بار بار اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا اس پر لعنت نہ کرو، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر سب صحابہ خاموش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ گناہ کرنے والے مسلمان کو حقارت اور لعنت کا نشانہ نہ بنایا جائے بلکہ اس کی اصلاح کی جائے، خصوصاً جب وہ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت رکھتا ہو۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ گناہ سے نفرت کرے، گناہ گار سے نہیں۔ کسی مسلمان پر لعنت بیچنے میں جلدی نہ کریں۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت انسان کی بہت بڑی نیکی ہے، اگرچہ وہ کمزوریاں بھی رکھتا ہو۔ حضرت جابر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہات میں رہتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دن وہ مدینہ کے بازار میں سامان بیچ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے ان کے پیچھے آئے اور محبت سے انہیں پیچھے سے اپنی باہوں میں لے لیا، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے۔ حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ نے کہا کون ہے، مجھے چھوڑ دو۔ جب انہیں
جب انہوں نے پہچان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو خوشی سے اپنے پیٹھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے لگا دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش مزاجی میں فرمایا کون اس غلام کو خریدے گا؟ حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر تو آپ مجھے بہت سستا پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ کے نزدیک تم بہت قیمتی ہو۔ یہ سن کر حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں خوشی سے بھر آئیں۔ ایک بوڑھی خاتون نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کرے۔ آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا جنت میں کوئی بوڑھی عورت داخل نہیں ہوگی۔ وہ خاتون رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بوڑھی ہو کر نہیں جاؤ گی بلکہ اللہ تمہیں جوان بنا کر جنت میں داخل کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الواقعہ کی آیات تلاوت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جنت والوں کو نئی جوانی عطا فرمائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی محبت بھرے انداز میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرماتے یا ذا الاذنین، اے دو کانوں والے۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مسکرا دیا کرتے تھے۔ مقصد سے محبت اور شفقت کا اظہار تھا۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے سواری عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اونٹنی کے بچے پر سوار کروں گا۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اونٹنی کا بچہ تو بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا ہر اونٹ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، یعنی بڑا اونٹ بھی کبھی اپنے ماں کا بچہ تھا۔